وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ میں ایک ضروری بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج آخری روزہ ہے، 30واں روزہ ہے، کل انشاءاللہ عید الفطر ہوگی۔ آج آپ طرح طرح کی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ کل چاند نظر آ گیا تھا، آپ کے پاس گواہیاں بھی آ جائیں گی۔ اب ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کر دیا ہے کہ تم نے روزہ اس دن کا رکھنا ہے جس دن اکثریت لوگوں کی روزہ رکھے، اور عید الفطر اس دن کی کرنی ہے جب اکثریت لوگوں کی روزہ رکھے، عید الفطر کرے، اور عید الاضحیٰ تم نے اس دن کی کرنی ہے جب لوگ اکثریت میں عید الاضحیٰ ادا کرے۔ یہ ایک اصول ہے۔ ہم نے چند افراد کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ انہوں نے چاند کے بارے میں اعلان کرنا ہے، جس کو ہم رؤیت ہلال کمیٹی کہتے ہیں۔ اگر وہ کمی کوتاہی کرتے ہیں تو یہ گناہ ثواب اس کے کھاتے میں ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم طرح طرح کے تبصرے شروع کر دیں کہ چاند نظر آ گیا جی انہیں۔ آخر وہ انسان ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، ہوتی رہتی ہے۔ پچھلی دفعہ انہوں نے رمضان کے چاند کا اعلان 10 بجے کے بعد کیا تھا، اور اب انہیں مغرب کی نماز کے فوراً بعد کر دیا ہے۔ چاند کی جو گواہیاں تھیں وہ ان تک شاید نہیں پہنچ سکی، یا پہنچی ہیں تو ان کے معیار کے مطابق نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ ہمارا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو یقین ہے، خود اس نے چاند دیکھا ہے، یا قابل اعتبار گواہی اس کو چاند دیکھنے کی ملی ہے، وہ اس دن کا روزہ نہ رکھے، لیکن اس روزہ نہ رکھنے کا ڈھنڈورا نہ پیٹے۔ جی یہ تو شک کا روزہ ہے، میں نے تو نہیں رکھا ہے، تم نے کیوں رکھا ہے؟ اس سے انتشار بڑھتا ہے، امت میں تفرقہ آتا ہے۔ ہمارا یہ رد عمل ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ ہم نے اپنی آنکھ سے چاند کو دیکھا ہے، یا ہمیں یقین ہے کسی موت پر گواہ نے ہمیں بتلا دیا کہ یہ ہمیں چاند نظر آ گیا تھا، تو ہمیں چاہیے کہ چاند نظر آنے کے بعد ہم اس 30ویں کا روزہ نہ رکھیں، لیکن اپنی حد تک رکھیں، اس کی شہرت نہ کریں، ڈنڈورا نہ پیٹیں اور نفرت نہ پھیلائیں۔ اس سے امت تو پہلے ہی بڑی منتشر ہے، انتشار کا شکار ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، شیطان یہ چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنا بھی برداشت نہیں تھا۔ ایک دفعہ صحابہ کرام آئے تو وہ گرمی کا موسم تھا، وہ منتشر ہو کر بیٹھ کے کوئی اس درخت کے نیچے، کوئی اس درخت کے نیچے۔ آپ نے فرمایا انما تفرقکم ھذا من الشیطان، تمہارا اس طرح الگ الگ ہو کر بیٹھنا یہ شیطان کی حرکت ہے۔ شریعت کا مزاج اتنا نازک ہے، وہ اتنا بھی تفرقہ برداشت نہیں کر سکتے، تو ہمیں احتیاط کرنا ہے، رد عمل اس طرح نہ کریں جس سے امت میں مزید تفرقہ پڑے، مزید انتشار کا شکار ہو جائے۔ چونکہ یہ آج کل افواہیں گردش کر رہی ہیں، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس کی آپ کو وضاحت کر دی جائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر